پروگرام کے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور ہم اپنی مہمان شخصیت جو ابن صفی کے صاحبزادے ہیں وہ بذات خود بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور ان کے جو والد گرامی ابن صفی وہ تمام دنیا میں جو بھی پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں وہ اس نام سے ضرور آشنا ہوں گے۔ جیسے کہ پہلے استاد محترم ڈاکٹر شفیق جالندھری صاحب نے اپنے ابتدائی کلمات میں اس بات کا اظہار بھی کیا تھا کہ جو لکھنے پڑھنے والے تمام لوگ ہیں جو 80s تک جن کا کتابوں کے ساتھ سلسلہ بہت گہرا اور مضبوط رہا، ان لوگوں کے لیے تو ابن صفی کوئی نیا نام نہیں ہے۔ آج کے دور کے جو نوجوان ہیں یا جو ہماری جو نسلیں ہیں ان کے اندر شاید ابن صفی اس طرح سے مشہور نہیں ہے، کیونکہ کتابوں کا ساتھ ایک جو تعلق ہے وہ منقطع ہو گیا تھا۔ آج کی یہ جو نشست ہم نے رکھی اس میں ہم ابن صفی کی شخصیت کے حوالے سے، ان کی حب الوطنی کے حوالے سے، ان کی ادبی جو خدمات ہیں ان کے حوالے سے احمد صفی صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ اس پر گفتگو فرمائیں، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بتائیں کہ انہوں نے ابن صفی کے جو ناولز تھے، ان کی جو کہانیاں تھیں، ان کے ساتھ نئی نسل کو جوڑنے کے لیے جو انتظامات کیے ہیں وہ کیا ہیں، اور مستقبل میں وہ کیا پروگرام رکھتے ہیں کہ ابن صفی کی جو کہانیاں ہیں اس کو کس انداز میں پیش کیا جائے۔ تو میں ملتمس ہوں جناب انجینئر احمد صفی صاحب سے کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے لیے اعزاز کہ اس فورم پہ یہاں پہ مولانا ظفر علی خان فاؤنڈیشن کے پوڈیم سے میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور اپنے والد صاحب کی کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ جو ان کی باتیں ہیں، جو موضوع ہے تو وہ بہت وسیع ہے، بہت پھیلا ہوا ہے، اس کو سمیٹنا بہت مشکل ہوگا، لیکن یہ بس یوں سمجھیے کہ انٹریکٹیو سا سیشن رکھتے ہیں، کسی کو کوئی سوال ہو تو وہ بھی پوچھ سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں ڈاکٹر زبیر فاروق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا۔ لیکن ایک چیز مجھے یاد آئی، راغب مراد آبادی صاحب بہت بڑے شاعر تھے ہمارے، زود گو، پر گو، خوش گو۔ تو 80s میں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا اور زبیر فاروق صاحب اپنی یہ مشہور نظم سنا رہے تھے، آتا ہے ٹیلی فون نہ جاتا ہے ٹیلی فون۔ تو جیسے ہی سنا کر فارغ ہوئے تو راغب صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ وہ فوراً بدی گو تھے، تو انہوں نے فوراً کہا فاروق اس کا نام بتائیں تو بات ہے، فاروق اس کا نام بتائیں تو بات ہے، جس نازنی کا رات کو آتا ہے ٹیلی فون۔ تو راغب صاحب گزر گئے لیکن سوال کھڑا ہے اپنی جگہ۔ تو یہ اسی لیے شاید انہوں نے بات کو آگے نہیں بڑھایا۔ بہرحال اب اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ میں جب اس کا اعلان کیا فاؤنڈیشن نے اس محفل کا، اور اس میں پوچھا گیا کہ جی ابن صفی کی جو ان کی کتابوں میں حب الوطنی سے متعلق چیزیں ہیں اس کے بارے میں آپ بات کریں کہ کیا سلسلہ ہے، تو آپ کے سوالوں کا میں جواب دوں گا، لیکن وہیں کہیں ایک فوراً آواز آئی آپ ضرور بات کریں ابن صفی بھی، حب الوطنی وغیرہ مت لائیے گا۔ تو مجھے فوراً یاد آیا کہ ایک وقت تھا جس وقت کیا کہتے ہیں، ایک کتاب، 3 کتابیں خرم علی شفیق صاحب جو اقبال اسکالر ہیں، انہوں نے جی ابو کے اوپر وہ کتابیں تحریر کیں، اور انہوں نے اس میں سے موتی چنے، اور انہوں نے کہا کہ یہ صرف جاسوسی کتابیں نہیں ہیں، انہوں نے کہا اس میں بہت سارا جو مٹیریل ہے وہ ایسا ہے جس کا جاسوسی سے تعلق نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی بات ہوئی کہ کیوں اب تک پڑھی جا رہی ہیں، اور ایک جو مسکنسیپشن ہے کہ نوجوان نسل اس سے کنیکٹڈ نہیں ہے، یہ بھی مسکنسیپشن ہے، یہ غلط چیز ہے، سمجھ میں ہمارے آتی نہیں۔ لیکن آج ایک پیج بنتا ہے فیس بک پہ یا کسی اور جگہ، اب سینکڑوں پیج بن گئے، ایک تو نہیں ہے، اس پہ آپ جا کے اگر اوسط عمر نکالیں جو اس کے پڑھنے والے ہیں وہ 20 سال سے زیادہ نہیں ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں۔ اب جو چیزیں ہیں، جو کتابیں ہیں، وہ اس پہ اور موبائل پہ پڑھی جا رہی ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ کاغذ کی کتابیں ہوں۔
تو اس کے لیے اہتمام کیا گیا پھر تاکہ لوگوں تک وہ کتابیں پہنچ سکے، وہ تحریریں پہنچ سکیں. لیکن جو اصل چیز تھی وہ یہی تھی کہ کہا گیا کہ یہ جو یہ کیا بات ہے کہ ابن صفی تو جاسوسی دنیا اور عمران سیریز اور کہانیاں ہیں، اس کے لیے کیوں اس کی ضرورت پڑ گئی ہمیں. تو اس پہ میں نے خرم علی شفیق صاحب کی تین کتابیں آئیں. تو جو تیسری کتاب تھی اس کا میں نے تینوں میں ہی کچھ نہ کچھ لکھا. تیسری جب میں نے لکھی تو اس سے میں آپ کو ایک اقتباس سناتا ہوں جو میں نے لکھا اس پہ، تو وہ ریلیٹ کرتا ہے اس بات سے. اجازت ہو تو میں پیش کروں. ابن صفی کو ابن صفی رہنے دیجئے بھائی، وہ ایک اچھے جاسوسی ناول نگار ہیں، دلچسپ کہانیاں لکھتے ہیں. کہ یہ آپ کہاں ان کی کہانیوں میں مقصد یہ ہے تو فلسفہ وغیرہ ڈھونڈنے لگے، یہ چکر میں پڑ گئے. یہ ہے وہ اعتراض جو زیر نظر کتابی سلسلے کی اولین دو کتابوں سائیکو مینشن اور رانا پیلس کی اشاعت کے بعد خرم علی شفیق پر کیا گیا. 3 کتابیں انہوں نے لکھی تھیں، ایک سائیکو مینشن، پھر رانا پیلس، اور تیسری دانش منزل. جو پڑھنے والے عمران سیریز کے ان کو اندازہ ہوگا یہ 3 نام کیسے ہیں. یہ 3 عمارتوں کے نام ہیں جس میں انہوں نے دکھایا تھا کہ سیکرٹ سروس اپنا خفیہ کام کرتی تھی اور انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے. تو ویسے تو دیکھنے میں وہ سائیکو مینشن اور دوسری چیزیں تھیں، لیکن اصل کام جو اس میں ہو رہا تھا وہ قومی ملکی سلامتی کے لیے ہی ہو رہا تھا. تو وہ تھا. اب اس میں پھر یہ ہوا کہ جو چیز آتی ہے کہ یہ کتابیں کیوں ہمیں تسلسل سے اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں. تو اس پہ جو میں نے لکھا وہ میں بتاتا ہوں آپ کو، اور اس میں ایک ڈسکلیمر آئے گا جو بہت ضروری ہے. تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی خود بخود اس میں شامل ہو جائے گا کہ میں عاجزانہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے الفاظ کو پدرم سلطان بود کا دعویٰ نہیں بلکہ ابن صفی کے ایک دیرینہ قاری اور پرستار کی رائے سمجھا جائے. والد تھے میرے، مگر اس کے ساتھ میں ان کا قاری بھی ہوں، عاشق بھی ہوں، پڑھنے والا بھی ہوں، جیسے آپ میں سے بہت سے ہوں گے اور دیکھنے والوں میں. تو یہ پدرم سلطان بود نہیں ہے. ابن صفی کے پڑھنے والے ان کے ناول بار بار پڑھا کرتے ہیں اور بعض تو ان کے حافظ کہلاتے ہیں. آپ یقیناً ایسوں سے واقف ہوں گے. بالکل ایسے یہ مرتبہ ہر مصنف کو حاصل نہیں ہوتا، مگر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایسا ہے کیوں. آپ نے پرستاروں سے اکثر یہ جملہ سنا ہوگا کہ ان ناولوں کو جتنی بار پڑھو ایک نیا لطف آتا ہے. اس پر اکثر غور کیا اور وقت عمر گزرنے کے ساتھ یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب بچپن میں پڑھا کرتے تھے تو بس کرنل فریدی، کیپٹن حمید، عمران اور ان کے دشمنوں میں لڑائی اور پھر اپنے ہیروز کی فتحی ناول میں دلچسپی کا باعث تھی. پھر جب ذرا بڑے ہوئے تو انہی ناولوں میں کیپٹن حمید کے ان جملوں پر مزہ آنے لگا. اب کان کھڑے ہوں گے تھوڑے ہم لوگوں کے، جن پر کرنل صاحب چراغ پا ہو جاتے تھے. ٹھیک، عمران اور کرنل صاحب پر فریفتہ ہوتی ہوئی خوبصورت خواتین کا تذکرہ، ہمارے ہیروز کی ان سے بے اعتنائی، اس میں لطف آنے لگا. ادھر دل یہ بھی چاہتا تھا کہ کیپٹن صاحب کا کوئی معاشقہ تو کامیاب ہو جائے، اور کبھی کبھی وہ کامیاب ہوتے ہوئے عشق کے آخر خود اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دیتے تھے. تو افسوس بھی ہوا کرتا تھا، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ غیر محسوس انداز میں ذہنی، نفسیاتی اور معاشرتی تربیت بھی ہوتی چلی گئی. یعنی جو جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے چیزیں اس میں اپنے کام کی نظر آ رہی ہیں. اچھا، تعلیم سے فراغت اور عملی زندگی میں حاصل ہونے کے بعد، داخل ہونے کے بعد تھکے ہوئے اور بوجھل لمحات میں یہی ناول اٹھائے تو اب ایک نئی دنیا نظر آئی. اب یہ وہ بات ہے جو شفیق صاحب نے بھی فرمایا کہ پھر جب پڑھ لیا، لکھ لیا، انجینئر بن گئے، ڈاکٹر، پھر بھی پڑھ رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ انفرادی کرداروں کی نفسیاتی گتھیاں، ان کے معاشرے پر اثرات، بین الاقوامی سیاست کی موشگافیاں، سپر پاورز کے عزائم، ان کی ریشہ دوانیاں، محب وطن سرفروشوں کے کارنامے، یہ سارے مضامین کھلتے نظر آئے. ایک بالغ نظری کا احساس ہوا اور معاملات کو سمجھنے، مسائل سے نمٹنے کا شعور پیدا ہوا. یہ چیز ہوئی. پس معلوم ہوا کہ بار بار ان ناولوں کو پڑھتے رہنے میں راز کیا تھا. اب خرم علی شفیق صاحب نے ایک نئی اصطلاح قائم کی. انہوں نے کہا کہ یہ جمہوری ادیب ہیں، اور انہوں نے کئی ادیبوں کے نام لیے. اس میں جمہوری ادیب کیا ہوتا ہے؟ جس کو معاشرے کے ہر طبقے میں پڑھا جائے، یکساں طور پہ اس کی
اس کی پذیرائی ہو اور مقبولیت ہو. ایک ہوتا ہے عوامی ادب کہ جی وہ سڑک چھاپ ہے وہ چل رہا ہے وہاں پہ وہ، لیکن جو فیض کو پڑھتا ہے، جو قرۃ العین حیدر کو پڑھتا ہے وہ اس کو نہیں پڑھے گا. پھر وہ والا ادب ہوتا ہے جو ادب عالیہ کہلاتا ہے، جس کو وہ لوگ پڑھتے ہیں تو پھر وہ بیچارہ مزدور، کسان اور سڑک پہ جو ہے یا اسٹوڈنٹ وہ اس کی طرف نہیں آتا. لیکن یہ عجیب ادب ہے جس کو یعنی ہماری محلے کا پان والا، اکثر اس کا میں نام لیتا ہوں، مچو پان والا تھا، تو وہاں سے گاڑی گزرتی تھی ابو کی تو وہ آواز دے کے پوچھتا تھا کتاب آ گئی، نئی کتاب کب آئے گی. اور پھر ڈاکٹر ابوالخیر کشفی صاحب فون کرا کے یا کسی کو بھیج کے منگواتے تھے کہ کتاب آئی کہ نہیں آئی. اب یہ دو ایکسٹریم اینڈس ہیں. ایک پان والا ہے جو غیر پڑھا لکھا ہے، بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہیں، ایک اردو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں. پھر ڈاکٹر شمیم حنفی ہیں مرحوم، اور بہت سارے ارتضیٰ کریم دلی سے وہ ہیں. پھر یہاں مستنصر حسین تارڑ ہیں، امجد اسلام امجد صاحب مرحوم، یہ سارے لوگ، عطاء اللہ قاسمی صاحب، بڑے بڑے نام ہیں جو جس میں بالکل وہ نہیں ہے ان کو کوئی وہ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ بتاتے ہیں کہ ہم ان کو پڑھتے ہیں، اور بہت سارے لوگ. تو اب یہ پورا اسپیکٹرم جو ہے اس کو کور کرنا، اس کی تو ابھی تک تحقیق ہی ہو رہی ہے. تو اس کے لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خواص کا وہ ہے یعنی ادیب ہے یا یہ عوام کا ادیب ہے، بلکہ یہ ایک جمہوری ادیب ہے. تو اس چیز کو اس چیز کو انہوں نے بیسیکلی یہ کہا کہ یعنی جو ادب ہے یہ تھوڑا مختلف ہے. اچھا، پہلی کتاب کا نام سائیکو مینشن رکھا گیا، دوسری کا رانا پیلس رکھا گیا. تو یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دونوں یہ X2 کے زیر استعمال عمارتیں تھیں. لیکن کیا کہتے ہیں، استعمال کس چیز کے لیے ہوتی تھی؟ خفیہ طور پر ملکی سلامتی سے متعلقہ امور کے لیے استعمال ہوتی تھیں. اس طرح ابن صفی کے ناول بھی بظاہر جاسوسی ناول تھے، مگر بباطن قوم کی تربیت اور کردار سازی اور ملک کے حفظ و امان سے متعلق رہنمائی کے ذرائع تھے. یہ ہے وہ بات جو اس ٹاپک سے ابن صفی کو ملا دیتی ہے. تو ہم اس سے مطلب صرف نظر نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں گے جی وہ تو صرف جاسوسی ناول تھے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ان میں کوئی ایسی چیز نہیں. جو ایک اور عمارت جو تھی یا اس سیریز کی آخری کتاب جو تھی وہ عمران سیریز میں پیش کی گئی تھی، جس کا نام دانش منزل تھا. اس سلسلے کی آخری اور زیر نظر کتاب کا نام اسی عمارت کے نام پر رکھا گیا. واضح رہے کہ یہ عمارت دشمنوں کے ہاتھوں تباہ ہو گئی تھی، لہٰذا یہ نام اس بات کی علامت ہے کہ جو دانش ان ناولوں میں موجود تھی اسے نظر انداز کر کے تباہ کرنے کی کوشش بھی کی گئی. دانش منزل کی بنیادوں میں آپ کو اس دانش کا سراغ ملے گا جو آپ کے ہاتھوں میں ہے. تو کہنا یہ ہے کہ بے شک ابن صفی کو ابن صفی رہنے دیجئے، مگر خدارا ان ناولوں کا بین السطور مطالعہ ضرور کیجئے، دیکھیے تو صحیح اس میں ہے کیا. تو یہ ایک یعنی اشارہ تھا کہ ان کو ہم صرف یہ نہ سمجھیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ انہوں نے کیا صرف جاسوسی ناولیں لکھی اور ان کے ذہن میں کیا نقشہ تھا جب انہوں نے شروع کیا. تو جب کوئی چیز آدمی شروع کرتا ہے اور اس کے ساتھ وہ کسی مشن کے ساتھ شروع کرتا ہے اور اس مشن کو وہ بتا بھی دیتا ہے، جیسے ہم کوئی نماز شروع کرتے ہیں تو ہم اپنی نیت ضرور کرتے ہیں، وہ نیت جو ہے بتاتی ہے کہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں. تو اب ان کی ابھی ریسنٹلی جو ان کی سب سے پہلی ناول تھی دلیر مجرم، اس کا پیش رفت دریافت ہوا. کسی کے پاس سے ایک کتاب ملی اوریجنل جو کہ بہت دگرگوں حالت میں تھی، لیکن اس کا پیش رفت کا صفحہ تھوڑا سا پھٹا ہوا، لیکن وہ مل گیا. تو اس میں اگر آپ دیکھیں، میں انہی کے الفاظ میں آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ اس ماہنامے کے 2 خصوصی مقاصد ہیں. جب شروع کیا انہوں نے، پہلی ناول آئی ہے ابھی، اول پڑھنے والوں کے مزاج کا خاص خیال رکھا جائے، دوم جرائم سے پاک معاشرہ وجود میں لایا جائے. اب قانون کا احترام اور جرائم سے پاک معاشرہ، یہ جب مصنف خود کہہ رہا ہے پہلے دن کہ میں یہ کرنے جا رہا ہوں، تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ یہ کہنے والے کہ یہ صرف کہانیاں ہیں. اس کے ذہن میں ایک نقشہ ہے اور ایک سوچ ہے جس کو وہ لے کے چل رہا ہے، اور آپ کو اس کا عادی بنا رہا ہے کہ آج آپ ان کے انتقال کے
مطلب 80 میں ہوا تو 42 سال 43 سال بعد بیٹھ کے ان کو یاد کر رہے ہیں. اور یہاں نہیں، نیٹ پہ آپ دیکھیں 26 جولائی کو جو ایک ہنگامہ مچتا ہے، پورے اتنے پروگرامز ہوتے ہیں ساری دنیا میں ان کے اوپر. تو وجہ کیا ہے کہ یہی محبت ہے جو انہوں نے لوگوں میں انسٹل کر دی، لوگوں کے اندر ڈال دی بالکل، تو وہی چلتی ہے. انہوں نے یہ لکھا اس پیش رس میں، یہ بھی ایک خاص ہوا ہے پیش رس، یعنی دیباچہ، اداریہ، 10 نام دیے جاتے ہیں. یہ واحد ان کا تھا، انہوں نے اس کو نام دیا پیش رس، اور وہ واقعی کانوں میں رس گھول جاتا ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں اپنے خاندان میں بھی جو ناول صرف لیتے اس لیے تھے کہ وہ پیش رس پڑھ کے پھر آگے بڑھائے تھے، ناول تم پڑھو ہمیں تو یہ پڑھنا تھا. تو باتیں ان کی جو تھیں بڑی دلچسپ ہوتی تھیں. کہتے ہیں جب تک پرانا نظام قائم ہے، جب تک پرانا نظام قائم ہے، جرائم بھی زندہ رہیں گے اور ان کا پرتو بھی ادب پر پڑتا رہے گا. اس سے دامن بچانا مشکل ہے، مگر یہ ضروری ہے کہ اسے پیش کرنے میں، یعنی جرائم اور سزا، اس کو پیش کرنے میں ایسی خوش سلیقگی سے کام لیا جائے کہ پڑھنے والے کے دل میں جرائم کی طرف سے نفرت پیدا ہو سکے. اب کیا مشن نکلا کہ آپ جرم سے نفرت کرنے لگے. یہ نہیں ہو کہ ایسے تھرلرز ہوں جن کو آپ دیکھیں اور وہ آپ کو ایکسائٹ کرتے ہوں، کیسے بینک لوٹا، کیسے قتل کیا، اور کیسے ایسے ہوتے ہیں. مطلب آپ سائمن ٹیمپلر جیسے، جی ہاں جی ہاں، مطلب آپ لیزلی چارٹریز کا دا سینٹ ہے تو وہ چور ہے، اسی طرح سے کوئی اور ہے بہرام ڈاکو ہے تو اس کو آپ گلیمرائز کر رہے ہیں اور پولیس اور قانون ساز اداروں کو آپ نیچے دھکیل رہے ہیں. یہ نہیں تھا. ایسی خوش سلیقگی سے کام لیا جائے کہ پڑھنے والے کے دل میں جرائم کی طرف سے نفرت پیدا ہو سکے، اور ایک ایسی سوسائٹی بنانے کا خیال ہو جس میں جرائم کے لیے کوئی گنجائش ہی نہ رہے. اب یہ اگر آپ پھر چلے جائیں وہاں پہ جاوید نامے کے اندر، تو پھر علامہ اقبال نظر آئیں گے آپ کو ایسی بات کرتے ہوئے کہ آپ اس قسم کی کوئی سوسائٹی بنے. جاسوسی دنیا کا اجرا اسی مقصد کے تحت عمل میں آیا ہے. فرسٹ ڈے انہوں نے بتا دیا آپ کو. ایک طرف تو یہ اردو میں جاسوسی ناولوں کی کمی پوری کرنے کے لیے صرف وہی چیزیں پیش کرے گا جو موجودہ سائنسی دور کے دماغ کو مطمئن کر سکیں. یہ وجہ ہے کہ اب تک نئی نسل بھی اس پہ جاتی ہے. ہر چیز کی ایک ایکسپلینیشن ہے، ہر چیز کی سیاسی، سائنسی، نفسیاتی، سماجی ایکسپلینیشن موجود ہے اور حل ہے مسائل کے جن کو وہ دیکھتے ہیں، اور وہ بات ہوتی ہے کہ دل سے نکلی اور دل میں اتری. اور دوسری طرف ان رجحانات سے عوام کو باخبر کرتا رہے گا جن کی بدولت جرائم جنم لیتے ہیں اور پرورش پاتے ہیں. تو یعنی یہ نہیں صرف کہ جرائم ہوتے کیسے ہیں، یہ بھی بتائیں گے. کیونکہ آپ کو جب سب سے بڑی سائنس میں جو چیز ہم نے پڑھی وہی تھا، فرسٹ ڈیفائن دا پرابلم جب تک ڈیفائن نہیں ہوگا آپ اس کا سلوشن نہیں نکال سکتے. تو ہم ہر طرف ہاتھ مارتے رہیں گے لیکن جب تک اس کو ڈیفائن نہیں کریں گے. تو ان ناولوں میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کس وقت کیا چیز ہو رہی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے. ٹھیک، تو یہ ہے. اب آپ دیکھیے آج کے تناظر میں چند اقتباسات مختصر کرنے کے لیے، ورنہ پڑھنا شروع کر دوں تو وہ تو آپ سب پڑھنے والے ہیں اور آپ جاننے والے ہیں تو وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. ایک اقتباس میں دست قضا ان کی ناول ہے عمران سیریز کی، اس سے سناتا ہوں. میں اس کی تمید نہیں باندھ رہا، صرف براہ راست پڑھ رہا ہوں. اب آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیے گا کہ یہ آپ کو کیسے ٹچ کرتا ہے. رکھیے صاحب. مایوسی کو پاس نہ پھٹکنے دیجیے، مایوسی کو پاس نہ پھٹکنے دیجیے. دنیا کی کئی قومیں اس وقت کڑے آزمائشی دور سے گزر رہی ہیں. یہ 70s میں لکھا ہوا ہے. دنیا کی کئی قومیں اس وقت کڑے آزمائشی دور سے گزر رہی ہیں. ایسے حالات میں صرف ثابت قدمی اور قومی یکجہتی برقرار رکھنے کی کوشش ہی ہمیں سرخرو کر سکتی ہے. حل بتا رہے ہیں، قومی یکجہتی. ایسے حالات میں صرف ثابت قدمی اور قومی یکجہتی برقرار رکھنے کی کوشش ہی ہمیں سرخرو کر سکتی ہے. دشمن ایک بار پھر ہماری صفوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، لہٰذا ہوشیار رہیے. افواہوں پہ کان نہ دھریے، افواہوں پہ کان نہ دھریے. قومی تعمیر نو میں پوری ایمانداری سے حصہ لیجئے اور اللہ سے دعا کرتے رہیے کہ وہ قوم کے بیماروں کو فلاح کے راستے دکھاتا رہے. یہ 70s میں بتایا جا رہا ہے. لیکن جو مین چیز ہے دیکھیے، مایوسی انہوں نے بتایا کہ چونکہ اب ہم
ان حالات سے گزر رہے ہیں کہ جگہ جگہ آپ کو اسی چیز کا وہ ملے گا، لوگ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو وہ بتا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز، آج کے دور میں، اس وقت یعنی 70s میں شاید یہ اتنا بڑا مسئلہ اس طرح سے نہ ہو، لیکن اب آپ کو لگے گا آج جب ہم فیس بک، واٹس ایپ، سوشل میڈیا، یہ ساری چیزیں لے کے آ رہے ہیں، رائٹ، تو وہاں دیکھیے کتنا ریلیونٹ ہے یہ ہلاکو اینڈ کو، ان کی عمران سیریز 59، اس سے اقتباس ہے۔ ہر وقت چوکنے رہیے کہ کہیں آپ خود ہی غیر شعوری طور پر دشمن کا اعلی کار تو نہیں بن رہے، آپ کہیں آپ خود ہی غیر شعوری طور پر دشمن کا اعلی کار تو نہیں بن رہے۔ کسی افواہ کو دوسروں تک پہنچانے والا نادانستگی میں دشمن کی مدد کرتا ہے، دشمن کی مدد۔ اس وقت قومی یکجہتی کی حفاظت کرنا ہی ملک و قوم کی سب سے بڑی خدمت ہوگی۔ ایسی افواہوں کو اپنی ذات سے آگے نہ بڑھنے دیجیے جس سے صوبائی تعصب یا فرقے واریت کا زہر پھیلنے کا خدشہ ہو۔ ہے کہ نہیں ہے اس کی ضرورت؟ ڈونٹ فارورڈ ایوری تھنگ، ہر چیز جو ہے اس کو فارورڈ نہیں کرنا چاہیے۔ مطلب یہ اس وقت بتا رہے کہ ہولڈ، مطلب آپ اس کو صبر کریں، وہ آج ریلیونٹ ہے بالکل۔ تو یہ چیز ہے جو پھر یعنی قومی یکجہتی اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کی طرف ہاں لوگوں کو اس طرف لا رہی ہے، سمجھا بھی رہے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دشمنوں کے ایجنٹ ہماری آنکھوں میں دھول جھونک جاتے ہیں اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، وہ ہمیں کمزور کرنے کے لیے ہماری قومی یکجہتی پر ہمارے ہی ذریعے ایسی من گھڑت کہانیوں کو شہرت دینے کی کوشش کرتے ہیں جن سے صوبائی تعصب یا فرقے واریت کا زہر پھیل سکے۔ ہم اس کا پتہ تو نہیں لگا سکتے کہ کوئی افواہ کہاں سے پھیلی ہے، اب یہ بہت غور طلب بات ہے، ہم اس کا پتہ تو نہیں لگا سکتے کہ کوئی افواہ کہاں سے پھیلی، لیکن اس پر ضرور قادر ہیں کہ اس افواہ کو دوسرے کانوں تک نہ پہنچنے دیں۔ تو اب یہ جو چیزیں ہیں، پھر وہ کون ہے دشمن کا ایجنٹ؟ کہتے ہیں دشمن کے ایجنٹوں کی پیشانیوں پر ان کے آقا کی مہر نہیں لگی ہوتی، دشمن کے ایجنٹوں کی پیشانیوں پر ان کے آقا کی مہر نہیں ہوتی، وہ صرف گفتار اور کردار سے ہی پہچانے جا سکتے ہیں۔ مایوسی پھیلانے والوں پر کڑی نظر رکھیے، جہاں لوگ نیگیٹو بات کریں تو پکڑیں، یہ ان کا پیغام ہے۔ پھر جو بات ہے یہ ایک اور چیز ہے کہ یہ ٹرانسینڈ کرتا ہے، یہ انڈیا یا پاکستان یا کسی ملک کے لیے نہیں ہے یہ، کیونکہ انہوں نے کہیں نام نہیں لکھا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ سرحد کے اس طرف اور سرحد کے اس طرف سب اس سے ریلیٹ کرتے ہیں، اور آج کل تو نوجوان سارے اکٹھا ہو کے ان کے اوپر بات کرتے ہیں، یہ ایک جس کو کہتے ہیں رابطے کی گیاہ بن جاتے ہیں، سب ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، آ کے کہتے ہیں آپ اچھے ہوں یا برے، آپ اچھے ہوں یا برے، جس گھر میں آپ بیٹھیں اس کے در و دیوار کی حفاظت آپ پر واجب اور لازم ہے، جس گھر میں آپ بیٹھے ہیں اس کی در و دیوار کی حفاظت آپ پر واجب اور لازم ہے، جس طرح بھی ممکن ہو اس کی حفاظت کیجیے، اپنی بساط پر جو کچھ کر سکتا ہے۔ آنکھیں کھلی رکھیے کہ کہیں آپ نادانستگی میں تو اس گھر کی تباہی کا باعث نہیں بن رہے۔ صوبائی عصبیت، فرقہ وارانہ منافرت اور دشمنوں کے فراڈ سے بچنے کا سلیقہ تو آپ میں ہونا ہی چاہیے۔ آج آپ زیادہ اویئر ہیں، یہ جب لکھا جا رہا تھا اس وقت یہ بات کم تھی، اب آپ کے پاس زیادہ وسائل ہیں، زیادہ انفارمیشن ہے آپ کے پاس، اور اس کو وہ بتا رہے ہیں۔ اور پھر اگر ہم یقین کیجئے کہ اگر ہم چوکس رہیں تو بیرونی دشمنوں کے سارے حربے کند ہو کے رہ جائیں گے، کند ہو کے رہ جائیں گے۔ اور پھر اس میں بہت ساری چیزیں، اچھا ایک اور چیز ہے، جب وہ تربیت کر رہے تھے، اب یہ چاہے آپ باعث سمجھیں یا نہ سمجھیں اس کو، اور کون سا دور تھا جب وہ لکھ رہے تھے، وہ بہت زیادہ وہ دور نہیں دیکھا انہوں نے کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہوں کہ بھئی اسلامی نظام لایا جائے اور اسلام کا نام لے لے کے بہت سارے لوگ اٹھے بعد میں، یہ تو اس سے پہلے ہی 1980 میں مطلب گزر گئے تھے۔ تو اس میں ایک کہانی ان کی ہے جو میرے خیال ہے 60s کی ہے، نادر والی دشمنوں کا شہر۔ اس میں ایک بدماش کو دکھایا، بہت زبردست قاتل، اور وہ کسی کو قتل کرنے جا رہا ہوتا ہے، اور جب وہ راستے میں ہوتا ہے تو اس کے پاس کچھ وقت ہوتا ہے، وہ جاتا ہے کہ میں اس کو جا کے قتل کرنا ہے، تو ہی ہیڈ سم ٹائم ٹو کل، وہ رکنا ہے، اس کو تھوڑا سا وقت ہے۔ راستے میں کہیں کوئی جلسہ ہو رہا تھا، جیسے عید میلاد النبی کا یا کچھ ہوتا ہے، وہ وہاں پہ کوئی وائز جو تھا وہ واز کر رہا تھا، اور وہ کہنے لگا چلو یہاں بیٹھ جاتا ہوں میں،
وہ وہاں بیٹھتا ہے اور جو اس کے اوپر گزرتی ہے اس کو جیسا انہوں نے رقم کیا ہے وہ ایک عجیب کیفیت ہے کہ ایک بہت بڑا بدماش مجرم جو ہے اس پہ وہ الفاظ جو کہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ایک واعظ ہے جو جس کا کام پیسے لے کے اسی طرح کے واعظ دینا یا تقریریں کرنا ہے اس کا اثر کیسے ہوتا ہے، تو وہ منظر کھینچا ہے وہ اس قدر. اب میں سمجھتا ہوں اس کی اہمیت ہے کہ ڈی پی ایس اسکول جو ہے یہاں لاہور میں اس کے کورس میں وہ اقتباس شامل ہے اور اس کو وہ لے کے جا رہے ہیں. وہ جو آدمی وہاں بیٹھا ہوا تھا نادر اس کا نام تھا، کہتے ہیں اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وائس کا ایک ایک لفظ کانوں سے گزر کر اس کی روح میں تحلیل ہو رہا تھا. اور پھر جب وائز اس موضوع پر آیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی منتقمانہ کارروائی کی نہیں، کبھی کوئی منتقمانہ کارروائی کی نہیں، تو رسول کریم نے تو نادر کی حالت غیر ہو گئی. اس نے سنا کہ رسول کریم نے اس عورت سے بھی انتقام نہیں لیا تھا جس نے ان کے چچا کا کلیجہ تک چبا لیا تھا. اس نے سنا کہ طائف والوں نے پتھر مار مار کے رسول کریم کا سارا جسم لہو لہان کر دیا تھا، لیکن اس حال میں بھی دنیا کے سب سے بڑے انسان نے ان کی بہتری کے لیے ہی دعا مانگی. اب چینج اس کے اندر ایک دم شخصیت بدلی اور پھر دکھاتے ہیں وہ کس طرح سے ایک اچھا انسان بن جاتا ہے. لیکن یہ بھی دکھایا کہ اس کا اچھا انسان بننا جو ہے اس پہ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا ہوتا، وہ اسے برا ہی کہتے رہتے ہیں اور اس کو مسلسل اس طرف دھکا دیتے. ایک بڑی اسٹرگل ہے اس کتاب میں، دشمنوں کا شہر. اب یہ کتاب کیسے نہیں، یہ صرف جاسوسی ناول نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو میں نہیں سمجھتا، میں بیٹے کے ہونے کی حیثیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قاری کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، اور جو قارئین پڑھ چکے ہیں ان کو جو جانتے ہیں. تو اس میں ایک مقام آتا ہے جہاں پہ ایک خاتون جن کے لیے وہ کام کر رہا تھا تو وہ اس سے کہتی ہے تم واقعی بہت شریف اور اونچے آدمی ہو نادر، میں یقین نہیں کر سکتی کہ کبھی برے رہے ہوگے. یعنی اتنا اچھا اس کو لگ رہا ہے. آدمی اتنی جلدی خود کو نہیں بدل سکتا. اب عورت کو یقین نہیں آ رہا تو کہتا ہے میں آپ سے متفق نہیں ہوں مادام. وہ آدمی جو دریاؤں کے رخ بدل سکتا ہو، پہاڑوں کے جگر چیر سکتا ہو، کیا خود کو نہیں بدل سکتا؟ اب ہمارے پاس ایکسکیوز نہیں. وہ آدمی جو دریاؤں کے رخ بدل سکتا ہو، پہاڑوں کے جگر چیر سکتا ہو، کیا وہ خود کو نہیں بدل سکتا؟ تو عورت کہتی ہے ہاں الفاظ میں تو بہت کچھ کر سکتا ہے، مطلب ایزیئر سیڈ دین ڈن، الفاظ میں تو بہت کچھ کر سکتا ہے، مگر نادر کہتا ہے اگر وہ سوچ سکتا ہے تو کر بھی سکتا ہے. اگر وہ یہ وہ امپیکٹ ہے جو آ رہا ہے اور اس کو دیکھنا پڑتا ہے. اور پھر اس کے بعد بالکل، اور اس کے بعد پھر یہ بھی ایک اس میں پاگلوں کی انجمن کے عمران سیریز 58 اس کے پیش رس میں کہتے ہیں لوگ آ رہے ہیں اسلام مطلب اسلام کی طرف آنا چاہتے ہیں، لیکن بہت سارے مسائل ہیں، یہ کیوں کروں، اس طرح سے کروں یا اس طرح سے کروں، بہت سارے بحثیں ہیں اور یہ سب آ رہی ہیں. کہتے یارو کیا رکھا ہے ان باتوں میں، اصل چیز پہ لا رہے ہیں. یارو کیا رکھا ہے ان باتوں میں، تمہارا ظاہر کچھ بھی ہو دل مسلمان ہونا چاہیے. ڈزنٹ میٹر تمہاری داڑھی ہے کہ نہیں ہے، تمہارا حلیہ کیا ہے، تمہارا دل مسلمان ہونا چاہیے. کچھ نیکیاں سچے دل سے اپنا کر دیکھو، کچھ نیکیاں سچے دل سے اپنا کر آہستہ آہستہ تم خود ہی کسی جبر و اکرا کے بغیر اپنا ظاہر بھی اللہ کے احکامات کے مطابق کر لو گے. پھر جیسے ہی تم انفرادی طور پر اللہ کے احکامات کے آگے جھکے، یہ سمجھ لو کہ ایک ایسا یونٹ بن گیا جس پر اللہ کی ڈکٹیٹرشپ قائم ہے. اللہ کی ڈکٹیٹرشپ قائم ہے. انفرادی طور پر اپنی حالت سدھارتے جاؤ اور پھر دیکھو کتنی جلدی ایک ایسا معاشرہ بن جاتا ہے جس پہ اللہ کی حاکمیت ہو. یہ نہیں کہ کوئی آئے گا اوپر سے اور درے اور کوڑے برسائے گا تب تم پہ اللہ کی حاکمیت آئے گی. یہ اس ساری تحریکوں سے پہلے فرما چکے ہیں. اور یہ بڑی بات تھی جس وقت یہ بات کہہ رہے تھے، لوگوں نے پوچھا آپ کون سے ازم کی بات کرتے ہیں، آپ کس کو پسند کرتے ہیں، اتنے ازم ہے، سوشلزم تھا اور کمیونزم ایک زمانے میں 70s میں بڑا غلغلہ اٹھا. تو انہوں نے یہ کہا اس وقت، یعنی جب یہ کہنا مشکل تھی بات، انہوں نے کہا بھائی میں تو ڈکٹیٹرشپ کا قائل ہوں. ڈکٹیٹرشپ؟ جی ہاں، اللہ کی ڈکٹیٹرشپ. ٹھیک ہے، احکامات موجود ہیں، آپ کو ماننا ہے، ڈکٹیٹرشپ موجود ہے. یہ اللہ کی ڈکٹیٹرشپ کا فارمولا پھر یہاں پہ بتایا کہ وہ ہوگا کیسے. نیکیاں کرنا شروع کر دو، خود بخود اللہ کی ڈکٹیٹرشپ کو مان لو گے، خود ہی معاشرہ بن جائے گا، کوئی ایشو نہیں ہوگا. تو یہ تھا. اور پھر اس کے بعد یہ تھا قرآن کو پڑھو، اس پر عمل کرو، اسے علم الکلام کا اکھاڑا نہ بناؤ. شعر بھی تھا ان کا کہ سیدھی باتوں کو بھی الجھانے سے باز آتے نہیں، سیدھی باتوں کو بھی الجھانے سے باز آتے. جسے دیکھو نئی تفسیر لیے آتا ہے،
یہ بھی اسی بات کا ہے کہ قرآن کو پڑھو، اس پر عمل کرو، اسے علم الکلام کا اکھاڑا نہ بناؤ، جس طبقے کے تم شاکی ہو اس کی اصلاح کی سوچو. یہ بڑا گہرا جملہ ہے. ایک دم سے ایک حکومت آئی اور چڑھی ہے، اس نے کہا یہ 22 خاندان ہٹاؤ ان کو، اور یہ بڑا اونچا طبقہ ہے، یہ اشرافیہ ہے، یہ وہ. تو انہوں نے کہا جس طبقے کے تم شاکی ہو اس کی اصلاح کی سوچو، ظلم و تشدد کا تصور تک ذہن میں نہ لاؤ، ہمیشہ یاد رکھو تم اس کے غلام ہو جس کی مظلومیت انقلاب لائی تھی. یاد کرو طائف کا وہ واقعہ جب میرے آقا و مولا کی جوتیاں تک لہو لہان ہو گئی تھیں. میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس کے بعد مزید کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ ہے ابن صفی کا پیغام، اور اس لیے کوئی اب کسی کا کوئی سوال ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنی نشست پہ جاتا ہوں. جی سر. عمران سیریز میں 120 کے قریب ناول ہیں جی ہاں، اور 120 سے تقریباً 245 ٹوٹل ہو جاتی ہیں. اچھا یہ سوال تھا سعید صاحب کا، پہلے تو وہ میں بتا دوں کہ ناولز جو ہیں وہ کبھی بھی بند نہیں ہوئے چھپنے، شائع ہو رہے ہیں 1980 میں ابو کے انتقال کے بعد بھی، اور یہیں لاہور سے ہی ہوتے ہیں. اب ہم نے تھوڑی سی یہ چیز کی تھی کہ جو ٹائٹل ہوتے ہیں اس کے اوپر یعنی جلد میں لائے تاکہ آسانی سے پہنچ سکے لوگوں کی، قیمت خرید ان کے اس میں رہے، اور اس کے اندر کیا کہتے ہیں تصاویر جو ہیں اس کے اوپر عکس ڈال دیے اوریجنل ناولز کے، تاکہ ایک نوسٹالجک ویلیو اس کی جو ہے وہ باقی رہے اور لوگ اس کو دیکھ کے اس دور کو یاد کر سکیں. یہ تھا. دوسرے پھر اب اس وقت آڈیو میں ان کی جو کتابیں ہیں وہ ایک ایک کر کے سب آ رہی ہیں. ٹیلینور کی ایک ایپ ہے، اس کے اوپر وہ آپ جا کے اور لاگ ان کر کے اور سن سکتے ہیں ساری ناولیں. اور باہر جو لوگ رہتے ہیں وہ audible.com ہے امیزون والوں کی، اس پہ وہ اویلیبل ہیں. تو باقاعدہ ایک کوشش کر کے اور یہ دیکھتے رہتے ہیں ہم کہ اس کی جو وہ ہے ڈرامائی تشکیل ہے اس میں کوئی جھول نہ آنے پائے، ان کا پیغام، ان کا میسج وہ ہلنے نہ پائے. تو وہ چیزیں ابھی چل رہی ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آن لائن کتابیں، کیونکہ اب یہ جو ہے کاغذ، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی، وہ غلط شعر ہے سعود بھائی کا، وہ ہے یہ آخری صدی ہے کاغذ سے عشق کی. کاغذ سے ہٹ جائے گا، کتابیں پھر بھی پڑھتے رہیں گے. اگر ہم کنٹینٹ دیں گے ان کو تو ان ڈیوائسز کے اوپر اور ان موبائل پہ بھی پڑھی جائیں گی، اور پڑھی جا رہی ہیں. جتنے لوگ ینگسٹرز پڑھ رہے ہیں ان میں سے بہت کم ایسے ہیں جو کتاب خرید کے پڑھ رہے ہیں، لیکن جب اس پہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر اپنے مجموعے کے لیے ضرور وہ اپنی لائبریری کے لیے منگوا لیتے ہیں. تو وہ ہوگا. تو وہ چیز چل رہی ہے. ادیب آن لائن ایک سائٹ ہے، اس کے اوپر آتھینٹک ٹیکسٹ جو ابو کا وہ ڈلوایا جا رہا ہے، تو وہ موجود ہے وہاں پہ ایک ایک کر کے. میرا خیال چند رہ گئی کتابیں، باقی سب آن لائن موجود ہو گئی. تیسرا یہ جو بار بار سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس کی کوئی فلم یا کوئی اسٹریمنگ ویڈیو آڈیو نیٹ فلکس، یہ اس پہ کام ہو رہا ہے. اور اس میں صرف وہی ہے کہ وہ ابو کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ ابو نے کہا کہ چھلکتی آئے کہ اپنی طلب سے بھی کام آئے، چھلکتی آئے کہ اپنی طلب سے بھی کام آئے، ہمارے سامنے ساقی بساغر جم آئے. یعنی جو کوالٹی ہے نا وہ صحیح ہے، تھوڑا سا ہو زیادہ ہو لیکن کوالٹی ہونی چاہیے. تو ہمیں اسی نے مار رکھا ہے. کوالٹی کے چکر میں کئی لوگوں نے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم بناتے ہیں فلم اور یہ کرتے ہیں. ایک کا اسکرپٹ پڑھا تو اس کے اندر یہ تھا کہ عمران کی ٹیم بیٹھی ہوئی X2 کی ساری، X2 کی کیا کہتے ہیں وہ فون کی گھنٹی بجتی ہے، اور عمران صاحب اس کو اٹھا کے اس کو X2 کی آواز، علی عمران ہی نام تھا ان کا، علی عمران صاحب جو تھے وہ X2 کی آواز میں اس کو دینا شروع کر دیتے ہیں اپنا کیا کہتے ہیں ہدایات. تو اب اس سے یہ پتہ چلا کہ انہوں نے عمران سیریز پڑھی نہیں، کیونکہ X2 تو ایک وہ تھی کیا کہتے ہیں ایک خفیہ شخصیت تھی، اور عمران ہی X2 کسی کو نہیں معلوم تھا. بہرحال تو یہ اس طرح کے اسکرپٹس آتے رہے، لیکن اب ہمیں لگ رہا ہے کہ کچھ ایسی ایک لوگ مل گئے، کیونکہ یہ لیبر آف لو ہے. جو محبت کرتے ہیں، جنہوں نے پڑھ رکھا ہے ان کو، وہی آگے جائیں گے ان کو لے کے، ورنہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. یہ سعادت بزوری بازو نہیں. جی بھائی. جی ضرور ضرور. گل صاحب ذرا نال ہونا.
دو چیزوں کے حوالے سے جن پہ شاید آپ نے اس طرح سے روشنی نہیں ڈالی، یقیناً بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی. یعنی جتنے بھی پلاٹس انہوں نے دیے، جو بھی ناول آپ پڑھتے تھے، پہلے تو وہ محب وطن کی یعنی نام کہ جو پلاٹ انہوں نے دیے وہ وطن کی محبت ہوگی. دوسرا جتنے کریکٹرز ہیں، آپ یعنی تنویر کو لے لیں، جولیا کو لے لیں، لیکن وہ مرنے کے لیے ہر دم تیار ہے. بالکل. اور تیسری اہم بات کہ بہت سارے اگر کہ ہم شروع میں ہر ایک ناول میں یہ لکھا جاتا ہے کہ مقامات فرضی ہیں، یہ فرضی ہے، لیکن مجھے یہاں آپ کو اس کی سینس ہے کہ یہ کس پس منظر میں لکھا ہے، اور اس پس منظر میں اصل واقعہ کچھ بھی نہیں، لیکن صفی صاحب نے جو اس کو انٹرپریٹ کیا وہ لف یعنی وطن کے لف، وطن کی جو محبت تھی اس کو انہوں نے مد نظر رکھا. لیکن یہاں ایک کویشچن جو کہ میں آپ کے ذریعے سے آپ کے اس لیکچر کے توسط سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ دیر آر سم آبجیکٹیوز، وہ آبجیکٹیوز کس حد تک پورے ہوئے. خاص طور پہ اس تناظر میں 70s کی 80s کی ہم بات کریں، اس زمانے میں جرائم بھی کم تھے، شاید وطن سے محبت کا جذبہ بھی زیادہ، لیکن آج ہمیں نظر آتا ہے کہ نہ تو وطن سے محبت کا درجہ وہ ہے، نہ کرپشن کا لیول وہی ہے. اور اسی تناظر میں ایک جزوً سوال میرا یہ ہے کہ کیا ہم نے کوشش کی، آج بچے ایک ناول پڑھتے ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جس کو کوئی پرنٹ کرنے کو تیار نہیں تھا، کوئی 36-37 لینگویجز میں اس کا ترجمہ ہوا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیا اس کے لیے کوئی کوشش کی گئی؟ کتنے ناول ان کے کتنی لینگویجز میں تراجم ہوئے؟ اگر ہوئے تو بہت اچھی بات ہے، میرے لیے میں نہیں ہے، میں کمی مائگی کا اظہار کرتا ہوں. لیکن اگر نہیں ہوئے تو کیوں نہیں ہوئے؟ اور کیا ہم نے کوشش کی کہ ان کو ٹرانسلیٹ کر کے ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ہالی ووڈ میں بھیج دیں، کسی اور ایسے فلمی ادارے میں بھیج دیں، مختلف ممالک میں یہ کام ہوا ہے. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو کہیں اور بھیجنے کا تو چھوڑ دیں، ہمارا تو اب یہ خیال ہے کہ جو کچھ ہو یہاں سے ہو. مجھے دوسرے ممالک سے آئیں اور بڑے یعنی جو کہنا چاہیے ہدایت کاروں کی یا پروڈیوسرز کی خواہشات آئیں کہ ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ بڑھتے بڑھتے آدمی رکتا ہے کہ یہاں سے کچھ ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے. کہ ایک خواہش، اور اب ماشاءاللہ یہاں پہ جو ٹیکنالوجی ہے، نہیں ابن صفی کو محدود نہیں کر رہے ہم. آپ ٹرانسلیشن کی بات پہ میں آتا ہوں. پہلے تو یہ تھا کہ جو ہونا چاہیے یہ میری خواہش ہے اور میرا خیال ہے ہم سب کی خواہش ہے کہ گھر سے کیوں نہ ہو، رائٹ. تو یہ ایک چیز جو ہے وہ یہاں سے ہو جائے. اور اب ماشاءاللہ ایک سے ایک یہاں موجود ہے لوگ جو کام بھی کر سکتے ہیں، ٹیکنالوجی بھی موجود ہے، ساری چیزیں ہو سکتا ہے. تو یہ تو پہلی چیز ہے. دوسری یہ کہ ٹرانسلیشن کے اندر جو کتاب کے پڑھنے کا معاملہ ہے، کتب بینی دنیا بھر میں جو اس کا معاملہ ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف کو تنزلی کی طرف مائل ہے. اس میں جو سب سے پہلے جو کام ہوا تھا وہ اتنا بڑا نام ہے شمس الرحمن فاروقی صاحب نے 4 ناولز ڈاکٹر ڈریڈ کا جو ایک 4 ناولوں کا ایک کوارٹیٹ تھا جو اس میں جاسوسی دنیا میں فریدی سیریز میں، وہ انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا تھا اور بہت بڑے پیمانے پہ اس کا افتتاح انڈیا میں ہوا اور سب کچھ، اور وہ شائع ہوئیں. اس کے بعد عمران سیریز کے 2 ناول، ایک بلال تنویر نے اور ایک اور تیمور شاہد نے 2 ناول کیے. 4 ناولز جو تھے وہ ٹرانسلیٹ ہوئے. مزے کی بات یہ کہ وہ بھی انڈیا میں ہی پبلش ہوئے، معاہدے کے تحت ہوئے اور ان کو کیا گیا. پھر چونکہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ پہلے ہندی، تامل، تیلگو، بنگالی ساری زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوتی تھی کتابیں، یہ ٹرانسکرائب ہوتی، ٹرانسلیٹ ہے، ٹرانسکرپشن ہے، وہ تھی. پھر ہارپر کالنز نے اس کو انڈیا میں ہی دوبارہ اس کی اشاعت کی ہندی میں. ہم نے اجازت دی اور کسی سے کوشش کرائی کہ جو اس کا متن ہے اس کو دیکھتے رہیں کیونکہ متن ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد میں گیا تھا انڈیا، دہلی میں جب اس کی رونمائی ہوئی اپنا کیا کہتے ہیں 4 ناولوں کی، مرحوم شمس الرحمن فاروقی صاحب حیات تھے اس وقت. تو پھر میں نے ان سے پوچھا تھا ہارپر کالنز سے کہ یہ مزید آپ مطلب جتنے انہوں نے 15-20 ناولز اس وقت ٹرانسلیٹ کیے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا مزید کیا ارادہ ہے. انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا میں بھی بیٹا آپ تھوڑا سا ادھر ہی رہیں گے نا، تو انڈیا میں بھی اردو تو آپ کا جو حال ہے وہ تو ہے، ہندی کا بھی وہی حال ہے. تو ہندی میں بھی ٹرانسلیشن جو ہے وہ مشکل ہے.
اور وہ لوگ پڑھنے والے اب نہیں رہے، اور زیادہ تر یہی ہے کہ وہ اس کو پھر وہی الیکٹرانک میڈیا پہ لے کے گئے اور انہوں نے اس کی ای بکس وغیرہ نکالی. سب کتابوں کا یہی ہے. اس میں اگر آپ انگریزی ٹرانسلیشن کی بات کریں تو ایک لوگوں نے دیے ٹرانسلیشن. آپ یقین کریں کہ وہ ٹرانسلیشن پڑھ کے جو ہے وہ پھر مطلب آدمی سر پیٹلے والا حساب ہوتا ہے. تو وہی کوالٹی کا مسئلہ آ جاتا ہے. شمس الرحمن فاروقی صاحب نے جو ٹرانسلیشن کیے تھے وہ ایسے تھے جیسے تبازات انگریزی ناول. آپ اٹھا لیں اس کو، اور اس میں حالانکہ بہت مشکل تھا کہ اس میں تو ادب بھی شامل ہے، اس میں غالب بھی آ جاتے ہیں، اس میں میر بھی آ جاتے ہیں، اور اس میں مدھوبالا بھی آ جاتی ہیں. ناول کے درمیان جب حمید اور فریدی بات کر رہے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا تھا. اب اس وقت ٹرانسلیٹ کرنے والے اس طرح سے موجود نہیں ہیں. ہم دیکھتے رہتے ہیں، کوئی آئے گا تو یقیناً اس کو ان ٹرانسلیشنز کو کیا جائے گا، اس کو آگے بڑھایا جائے گا تاکہ دنیا کے دوسرے کونوں تک پہنچ جائیں گے. ارادہ ہے، لیکن یہ کہ مطلب وہی بات ہے کہ کوالٹی اس کی ہمیں مل جائے، اس معیار کے لوگ مل جائیں جو اس کو دونوں زبانوں میں اتنا ہی درک رکھتے ہوں، تو پھر ہو جائے گا. آپ کوئی اور سوال کر رہے تھے؟ سوری جی. اچھا ماشاء اللہ. تو اب ایسی ڈیوائسز آ چکی ہیں جب یو این میں تقریر ہو رہی ہوتی ہے اس میں فوراً ہی وہ ہو جاتی ہے. تو کیا ان ڈیوائسز سے، ماڈرن ڈیوائسز سے ہم یہ بڑی آسانی سے یہ کام لے سکتے ہیں؟ دیکھنا پڑے گا، شاید اے آئی آ جائے کہ مار کٹیا یا موری کلیا پکڑی، اس قسم کی چیزیں جو جہاں سے عمران یا وہ مزاح پیدا کرتے ہیں اور وہ کہانی کا ایک بہت اہم حصہ ہوتا ہے، اس کا ترجمہ جو ہے وہ کرتے ہوئے اپنا کیا کہتے ہیں، شمس الرحمن فاروقی صاحب کو دانتوں پسینہ آ گیا. تو انہوں نے خود کہا انٹرویو میں اپنے کہ یہ بہت آسان نہیں ہے جو مزاح ابو کا تھا اس میں. نہیں، اب وہ شارٹ ہینڈ میں وہ جو اب ان کی بھی ضرورت نہیں، آپ بول رہے ہیں تو اسی وقت وہ سارا میں یہی کہہ رہا ہوں، وہ لفظی ٹرانسلیشن تو ہو جاتا ہے. لفظی ٹرانسلیشن یہ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن جو اس کی روح ہے اس کو پکڑنا مشکل ہے. ٹیکنیکل ڈاکیومنٹ، یس، تکنیکی ڈاکیومنٹ جو ہے دستاویز وہ ہو جائے گی، لیکن ادبی شہپارہ جو ہے اس کا ٹرانسلیشن ہونا تھوڑا سا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہو سکتا. اب جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہی ہے وہ کہیں لے جائے گی. اگر وہ آ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد دیکھیں گے کیا. تو میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن فی الحال جو چیزیں موجود ہیں ان میں یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ انٹینٹ بھی ٹرانسلیٹ کر سکے. انٹینٹ کنٹینٹ ہو جائے گا، انٹینٹ کو ٹرانسلیشن مشکل نہیں ہو سکتا نا. ہاں بالکل بالکل بالکل. ہاں اسٹریٹ ٹرانسلیشن تو پھر کوالٹی چلی جاتی ہے. میرا خیال ہے کافی ہو گیا، وقت ہو گیا. مہمانوں کا بہت شکریہ. بہت زبردست. احمد صفی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں ابن صفی کی خدمات، ان کی تخلیقات اور جو اسباق کردار سازی کے حوالے سے ان کے ناول کے اندر موجود ہیں وہ بہت خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا. اور میرا خیال ہے کہ جو لوگ ابن صفی سے شاید آشنا نہیں ہیں ان کے لیے بہت اٹریکٹیو چیز ہے کہ بہت کردار سازی کے حوالے سے مشنری سٹیجز کے اوپر، یعنی مشن کی بنیاد کے اوپر اس وقت کام شروع ہوا تھا جس وقت میں علامہ اقبال کے بعد دوسرا دور میں ہم پاکستان داخل ہوا تھا. میرا خیال ہے کہ اقبال کے بعد دوسرا دور ابن صفی کا دور ہے. بہرحال احمد صفی صاحب نے موضوع کے حوالے سے فرمایا تھا کہ ہم اس پروگرام میں کا نام رکھنا چاہ رہے تھے کہ ابن صفی کا ادب اور حب الوطنی. تو اس وقت جب میری ان سے بات ہوئی تو جو چیز انہوں نے فرمائی اس کے مطابق اور جو ابھی انہوں نے ایکسپلین کیا وہ یہی سمجھ آئی مجھ جیسے کم علم کو، طالب علم کو، کہ ابن صفی کسی ایک حدود یا ملک کا ادیب نہیں ہے. انہوں نے اپنا تمام ادب اسی طرح سے پیش کیا کہ کسی جگہ پر بھی رہنے والا جو شہری ہے وہ اپنی ریاست کے ساتھ بالکل اسی طرح سے کنیکٹڈ ہو اور اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ ہو کہ اس کو کیا معاشرے کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بہرحال سر آپ کا بہت شکریہ. جو ابن صفی صاحب نے بتایا نئی نسل کے حوالے سے، اس میں صرف ایک چیز بتاتا چلوں کہ آڈیبل پر ان کے جو نئے ناولز ہیں وہ آڈیو کی صورت میں موجود ہیں
اور یقین کیجئے کہ وہ اس قدر خوبصورت انداز میں پیش کیے گئے ہیں، تخلیق کیے گئے ہیں کہ جب آپ ہینڈ فری لگا کر کانوں میں سنتے ہیں تو جن لوگوں نے ایک اپنا امیجنری کانسیپٹ بنایا ہوا ہے کرنل حمید فریدی کے حوالے سے یا پھر علی عمران کے حوالے سے یا جو دوسرے ان کے کردار ہیں، وہ اس پہ کچھ تھوڑا سا انہیں محسوس بھی ہوتا ہے، لیکن جو نئے لوگ جنہوں نے ابن صفی کو ابھی پڑھنا شروع کیا ہے یا جو ابھی پڑھیں یا ان کو سنیں تو وہ بالکل ایک ایسی دنیا کے اندر کھو جاتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہی جیسے سینمے کا پردہ ان کے سامنے کھل جاتا ہے. بہت خوبصورت تاثرات کے ساتھ انہیں پیش کیا گیا ہے.